السلام علیکم ناظرین، پروگرام بیٹ اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان احمد قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جتنی بھی سیاسی حکومتیں ہیں جب بھی اقتدار میں آتی ہیں، سیاسی جماعتیں اقتدار میں جب آتی ہیں تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں ان میں اپنے لوگوں کو وہاں پر کوئی نہ کوئی جو اعزازی عہدے ہوتے ہیں جیسے چیئرمین، وائس چیئرمین، ایسے لوگوں کو لگایا جائے جو اس ادارے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں، حکومت اور اس ادارے کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کریں۔ اس ادارے میں شہری جو ہیں ان کے لیے کوئی مزید ایسے اقدامات، چونکہ عوامی حکومت ہوتی ہے، کوشش یہی کی جاتی ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے اس محکمے میں آنے والے جتنے بھی شہری ہیں، چاہے ان کو ایل ڈی اے کے حوالے سے بات کریں، پی ایچ اے کے حوالے سے واسا کی بات کریں، سبھی وہ ڈپارٹمنٹ جہاں پر پبلک انفلوئنس ہوتا ہے، ایسے لوگ لگائے جائیں جو ان کے لیے ریلیف کا باعث بنے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بہت کم ایسے لوگ تھے جو ادارے میں بہتری کے لیے کردار ادا کرتے رہے، لیکن اپنے جو سیاسی نوازشات ہیں ان کو وہ ایک فارمولہ ضرور اپنایا گیا سابق حکومتوں کی جانب سے۔ آج ہم بات کریں گے ایل ڈی اے کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جو گیسٹ ہیں، اسپیشل گیسٹ ہیں ایس ایم عمران، وائس چیئرمین ہیں ایل ڈی اے کے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ایل ڈی اے میں اب تک جو ہے کیا بہتری لائی گئی جب سے یہ ایل ڈی اے میں ایز اے وائس چیئرمین جو ہے انہوں نے اپنا قدم رکھا، اور منصوبے جو چل رہے ہیں، جس طرح حال ہی میں ابھی منصوبہ شروع ہوا فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا، اس کے علاوہ ایل ڈی اے سٹی پر بڑی پیش رفت ہوئی ان کے آنے کے بعد، اسی طرح ایل ڈی اے ایونیو 1 ہے اور دیگر جو اسکیمیں ہیں ان میں بہتری آئی، اور جو انفراسٹرکچر ہے ایل ڈی اے کا اس میں بھی بہت ساری جو ہے مثبت تبدیلیاں آئی۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے، ہم عوام کو، اپنے جو ویئرس ہیں ان کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ماضی میں بھی انہوں نے دیکھا کہ سرکاری جتنے بھی محکمے ہیں چیئرمین، وائس چیئرمین لگائے جاتے رہے، لیکن وہ صرف اس حد تک تھے کہ اپنی پارٹی کارکنان کو یا جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کے آرڈر فالو کرنے کے لیے۔ لیکن آپ بتائیے کہ جب سے آپ آئے ہیں ہم نے دیکھا، چونکہ میں ایل ڈی اے کی بیٹ بھی کرتا ہوں، ہمیں اس بار کچھ چینج نظر آیا، تو بتائیے کہ کیا آپ نے ایسا کیا کہ ابھی تک جو ہے پولیٹیکل انفلوئنس نہیں آ سکی ایل ڈی اے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی میں وہی کر رہا ہوں جو پارٹی لیڈرشپ نے کہا ہے۔ شاید فرق صرف اتنا ہے کہ پارٹی لیڈرشپ نے کہا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جو باقی لوگ کہتے تھے۔ پہلے دن جب یہاں پہ آئے تھے تو جو مجھے خان صاحب نے بات بولی یا پھر مجھے سی ایم صاحب نے بات بولی، اس میں یہ بات بہت واضح تھی کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہمیں یہ لگے کہ ہم نے کسی کا ناجائز کام کروا دیا، اور ہر وہ کام کیجیے گا جس سے اگلے کا جائز کام آگے بڑھے، رکے نہیں۔ جب آ کے دیکھا اس کو، میری زندگی میں میرا تو پہلا رول ہے کوئی گورنمنٹ کی آرگنائزیشن، جب آ کے دیکھا تو سمجھ یہ آیا کہ لوگوں کو بڑے مسائل آ رہے تھے ون ونڈو کی طرف سے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں نے لوگوں سے بھی بات کی، خود ملاقاتیں کی، لوگوں سے پوچھا مسئلے کیا ہیں، تو سب سے زیادہ مسئلے جو لوگوں کو تھے وہ لوگوں کے نقشوں کے اپروول پہ تھے، لوگوں کی این او سیز پہ تھے، پراپرٹی کے ٹرانسفر پہ تھے۔ کمپلین یہ تھی، کسی نے ہمیں یہ کمپلین نہیں کی کہ میرے کو برج بنا کے نہیں دیا گیا، مجھ کو انڈر پاس بنا کے نہیں دیا گیا۔ ہاں، یہ کمپلین ضرور تھی کہ میرے علاقے کی روڈ کا پیچ ورک نہیں ہوا، یہ لوگوں کے سامنے گھروں کے پانی جمع ہوا، یہ واسا کام نہیں کر رہا، یہ فلانا کام نہیں کر رہا، یہ باتیں آتی تھی ہم تک۔ تو ہم نے اس وقت بیٹھ کے سوچا کہ ان کے لیے آسانی کیسے کریں۔ جب ہم آسانی کے لیے اندر گھسے مسئلے کے حل کرنے کے لیے، تو پہلے تو آئی ریزسٹنس نیچرلی جو آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے آتی ہے، کچھ وہاں پہ آنی ہمیں شروع ہوئی۔ پھر جب ریزسٹنس کو اور سمجھا تو سمجھ یہ آیا کہ ہمارے قوانین کمزور ہیں۔ ہر ادارے کی بنیاد، میرا ماننا ہے، اس کے قوانین، اس کے پرنسپلز پہ پڑتی ہے۔ آپ مسلمان ہیں تو اسلام کے پرنسپلز ہیں، آپ اس پہ کھڑے ہوتے ہیں تو مسلمان ہیں، ورنہ مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کی کمپنی کے کچھ اصول ہیں، آپ کی کور ویلیوز ہیں، آپ کا مشن سٹیٹمنٹ ہے۔ ہم نے کہا ایل ڈی اے کے کیا چیز پہ کھڑے ہیں، پتہ لگا ایل ڈی اے کو گورن کرتی ہے گورننگ باڈی ریگولیشنز کے تھرو، گورنمنٹ اپنے رولز کے تھرو، ایکٹ اپنے ایکٹ کے تھرو۔ یہ قانون سازی میں بہت سی چیزیں ایسی تھی جو رکاوٹیں تھیں۔ پرائم منسٹر کا کلیئر ویژن ہے، ڈائریکشن ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرو، پروسیسز کو تیز کرو، اور پروسیس کو تیز کرنے کے لیے بہت سے پروسیس کو کم کرنا ضروری ہے۔ ہمارے کاروبار میں ہم کہتے ہیں پروسیس آپٹیمائزیشن کرنی ہوتی ہے آپ نے۔ تو ایک فضول کا پروسیس ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک بندے کو آپ 4 مرتبہ بلا رہے ہیں اس کام کے لیے، وہ 1 مرتبہ کیوں نہ ہے، اس کی کوشش کے لیے ہم لوگ نے رولز اور ریگولیشنز پہ کام کیا۔ الحمدللہ اللہ کا کرم کہ 1.5 سال میں ہم لوگوں نے میرے خیال میں کوئی 6 یا 7 ریگولیشنز کو سیدھا کیا۔ ہم نے ہائی رائز کے ریگولیشنز بھی پراپر بنائے ہیں اس وقت، اور ویسے میرا ماننا ہے کہ یہ کوئی قرآن میں لکھا ہوا حلف نہیں ہے،
ان میں اگر غلطی ہے تو ہم اس کو بدلتے بھی نہیں گے. تو اگر آپ کو پتہ ہے 6-7 مہینے میں ہم لوگوں نے اپروو کرنے کے بعد بھی ریگولیشنز اگر امینڈمنٹس کی ضرورت ہے تو کی ہیں. جیسے ہمیں وقت کے ساتھ یہ ریلائز ہوا کہ کمپلیشن سرٹیفکیٹ کو آؤٹ سورس کرنا تو ہم نے امینڈمنٹ کر دی کہ اس کو آؤٹ سورس کیسے کرنا ہے. ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ٹائم کو جلدی کرنا تو ہم نے امینڈمنٹ کر دی ہے کہ 30 دن میں ہمیں گھروں کا نقشہ اپروو چاہیے, ہم نے ڈال دی. اب اس کو کیسے کرنا ہے, اس کے راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں, اس کے اوپر ہم آج کل روز بیٹھ کے رپورٹنگز پہ کام کر رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ان ریگولیشنز کے پیچھے گورنمنٹ کے کیبنٹ کے بنائے ہوئے اصول ہوتے ہیں, ہم نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. ہم اس کو سپرسیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ایل ڈی آٹونومس باڈی ہے لیکن خود مختاری کے اوپر کیبنٹ بیٹھی ہے, کیبنٹ کی ہم نے بات ماننی ہے. تو ہم نے کیبنٹ کو رولز پرپوز کیے, ہم نے پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کے رولز پرپوز کیے کہ ان میں فضول کی رکاوٹیں ہٹائی جائیں تاکہ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہ بنے. انلیگل تب بنتا ہے جب آپ ان کے راستے بہت روکتے ہیں. ایک بندے نے زمین لی, آپ نے 5 سال اس کی اپروول نہیں دی, وہ پھنس گیا. ہم نے پروسیس کو آسان کر دیا, آئیں جلدی اپروول لے لیں. لیکن اب بھی کوئی انلیگل کرے گا تو اس کے ساتھ کافی سختی سے کام آئے گا, اور آپ نے شاید 2-3 دن میں دیکھا ہے کہ وہ سختی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ بڑھے گی. اسی طرح ہم نے لاہور میں سب سے آپ کا ایک پرابلمٹک پرانا مسئلہ تھا کمرشلائزیشن پالیسی کا, وہ بنوا کے ہم نے بھیج دی تھی, الحمدللہ وہ بھی کلیئر ہو گئی ہے. اس کے تحت آپ کی فروزن روڈز, آپ کی کمرشل ایریاز, ان کا ریویو کرنے کی بھی ایل ڈی اے کے پاس طاقت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب کمرشل ہو جائیں گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ریویو کمیٹیز چیزیں بن گئی ہیں. ایل ڈی اے کے دروازے کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو انصاف دیا جا سکے. انصاف دینے سے ضروری اس انصاف کی طاقت تو اویلیبل ہو تاکہ اگر کوئی ایل ڈی اے پہ کل تنقید کرے تو وہ تنقید ہم پہ بنتی بھی ہو. ابھی ایل ڈی اے پہ تنقید آتی ہے, پتہ لگاتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ تنقید ایل ڈی اے سے لنکڈ ہی نہیں. اس چیز کا اصل مسئلہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس پھنسا ہوا ہے, وہ مسئلہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے پاس پھنسا ہوا ہے, وہ مسئلہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے, انوائرمنٹ کے پاس ہے. جس ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق نہیں ان کی میں کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں چیزوں. تو یہ کچھ چیزیں جس پہ ہم نے فوکس کی ہیں, اور اب ہمارا فردر فوکس یہ ہے کہ اپنی جو ایل ڈی اے کی ہماری ٹیم ہے اس کی کیپیسٹی اب انہانس کریں گے. ہم نے قانون بنا کے دے دیا, اب وقت آیا کیپیسٹیاں سیدھا کرنے کا. پلس ہم نے یہ بھی فوکس کیا تھا کہ جو ہمارے بہت پرانے مسئلے ہیں ان پہ بھی ہم ہاتھ ڈالیں جن پہ لوگ ہاتھ نہیں ڈالتے, کہ جان چھوڑائیں, پرانی مسئلہ ہے, رات گئی بات گئی. بات یہ ہے میں آؤں کہ مجھ سے پہلے کوئی بیٹھے یا میرے بعد میں کوئی آئے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہے, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. آئے تو لاہور شہر کی خدمت کے لیے نا, تو لاہوریوں کا مسئلہ تو کرنا. لیکن سر ایک یہاں پہ ماضی میں جو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, چونکہ چیئرمین وہی تھے, لیکن اب شاید وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں عثمان بزدار صاحب, انہوں نے وہ پاورز آپ کو دی ہیں کہ آپ ان کی عدم موجودگی میں بھی جو ہے وہ چیئر کر سکتے ہیں گورننگ باڈی کا جو اجلاس ہے, وہ جو فیصلے ہوتے ہیں. تو شاید یہ ایک فرق بھی ہے. میرے خیال میں پہلے بھی لوگ آئے ہوں گے, شاید شاید قابل بھی ہوں, سب کچھ ہو, بٹ میرے خیال میں جیسے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ پارٹی کی ڈائریکشن کیا ہے, اب پارٹی کی ڈائریکشن ہی ہے کہ ڈی سینٹرلائز کریں. سی ایم صاحب کا مجھ پہ بھروسہ سچی بات ہے, میرے لیے ایک عزت کی بات ہے. ہمیشہ انہوں نے پیار کیا ہے, شفقت کی ہے, اور ان نے خاص طور پہ اپنی یہ پاور ٹرانسفر کی ہیں, تو میرے لیے ایک امانت ہے. آج بھی وہی چیئرمین ہے, میں وائس چیئرمین ہوں. میں اپنے کارڈ پہ کبھی چیئرمین نہیں لکھوں گا, آئی ایم دا وائس چیئرمین, ہی از دا چیئرمین. ان کی ساری پاورز اپنی جگہ ہے, لیکن کبھی ان نے مداخلت کی ہو, کبھی ان نے کوئی سوال جواب کیا ہو, کبھی انہوں نے آ کے یہ بولا ہو کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ہاں مجھ سے میٹنگ میں ضرور پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے, ہاں مجھ سے مشورہ ضرور کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بینیفٹ کتنا ملا. ہاں میں ان کو ضرور بتاتا ہوں کہ بڑا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے فائدے نقصان کیا ہیں, تو وہ مجھ سے ڈسکشن ضرور کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سائٹ پہ کیا ہوا, لیکن کہیں مسئلہ پڑ جائے اگر یا کوئی پرابلم آ جائے تو اچھی بات یہ کہ پیچھے آ کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں, اور وہ میرے خیال میں سب سے ضروری چیز ہے. چلیں سر یہ بتائیے گا کہ ابھی حال ہی میں انہوں نے افتتاح بھی کیا فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا. یقیناً ایک ضرورت تھی, ٹریفک کی روانی جو ہے اس کو یقینی بنانا لازمی تھا. تو اس منصوبے کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ 90 دن کا ٹائم جو ہے وہ دیا گیا, 1 ارب 9 کروڑ روپے کا یہ منصوبہ ہے. اس منصوبے پہ کام کرنے والے جو تھرڈ پارٹی یعنی کہ جو کانٹریکٹرز ہیں, ABCD کوئی بھی کانٹریکٹر ہے, تو کیسے ہم یقینی بنائیں گے کہ جو سیمنٹ استعمال ہو رہا ہے یہ وہی کوالٹی ہے جو انہوں نے اپنی کوٹیشن میں کوٹ کی تھی, جو سریہ استعمال ہو رہا ہے, کوئی بھی تعمیراتی مٹیریل جو ہے کس طرح انشور کریں گے ہم کہ یہ بالکل ایک نمبر چیز استعمال ہو رہی ہے؟ 2-3 باتیں آپ نے اس پہ کی ہیں. پہلی بات تو یہ کلیئر دوں, یہ پروجیکٹ ایکچولی 1 ارب 76 کروڑ کا ہے, 1 ارب 9 کا نہیں. اس میں زمین کی ایکوزیشن بھی شامل کریں گے تو سر یہ ایک فگر تو LDA کی طرف سے ہمارے پاس ہے. وہ پروجیکٹ ایکچولی زیادہ ہے کاسٹ اس کی, تو وہ آپ کو پڑے گا زیادہ کا. 1 ارب 9 کروڑ روپے کا صرف کانٹریکٹ دیا جانا تھا. اس کانٹریکٹ میں سے وہ 13 کروڑ کی سیونگ ہو گئی کیونکہ طریقہ ذرا ٹرانسپیرنٹ کر دیا تو وہ 96-97 کروڑ پہ آ گیا.
بٹ یہ تھی، میں نے کہا فیکٹ سے سیدھے ہو جائیں کیونکہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہم. دوسری چیز یہ اس کے اندر کہ جو انجینئرنگ کی ٹیم ہوتی ہے LDA کی، اس کا کام ہی یہ ہے کہ یہ انشور کرے، اور اگر نہیں کر رہی تو پھر ان کو ٹاسک پہ لینا چاہیے ہمیں. میری نظر میں جو ہم نے ابھی چیف انجینئر بٹھائے ہوئے ہیں UD ونگ میں LDA میں، میرے خیال میں ان کی پیٹھ پیچھے ہی بات ہو رہی ہے بٹ سن سارے ہوں گے. مجھے ابھی تک کہیں سے ان کے بارے میں کوئی غلط انفارمیشن نہیں آئی، کوئی کرپشن کا پیغام نہیں آیا. یہاں تک کہ مجھے لوگوں نے آ کے تعریفیں کی، لوگوں نے آ کے یہ بتایا باقاعدہ کہ ٹرانسپیرنٹ پروسیس سے کام چل رہا ہے اور ہمیں کام کرنے میں ایک سکسیسفل بڈنگ کا یا کمپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. اس حساب سے اگر دیکھا جائے اور اگر وہ چیز کو صحیح سے لے کے چلے تو اصل میں یہ ان کا پہلا امتحان ہے، کیونکہ یہ ان کا پہلا پراپر پروجیکٹ ہے. اس کی ایگزیکیوشن فرق ہے. پروجیکٹ کی ٹائم لائن ہم نے 4 مہینے کی رکھی ہوئی ہے. ہمیں CM صاحب نے ٹارگٹ دیا تھا کہ 3 مہینے مجھے ختم چاہیے، تو ابھی ہم نے فل زور لگایا ہوا کہ 3 مہینے میں CM صاحب کی ٹائم لائن اچیو کریں. ٹھیک ہے سر، یہاں پر ایک وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ ہے جو یہیں سے جاری رکھیں. ناظرین، بات ہو رہی ہے LDA کے حوالے سے، کس طرح LDA میں جو ہے بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے SM عمران صاحب سے، وائس چیئرمین LDA ہیں، کہ LDA کس طرح سے پرفارم کر رہا ہے اور ان کے آنے کے بعد جو تبدیلیاں ہوئی اس LDA میں بہتری کے حوالے سے بات کی جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اہم ٹاسک جو ہے انہیں سونپا گیا تھا. سر، بات ہو رہی تھی منصوبے پہ جو ہے اس کا کراس چیک کرنے کے حوالے سے مٹیریل کا، وہ آپ نے بتایا کہ ٹیم آلریڈی موجود ہے انجینئرس کی جو وہاں پہ انسپیکشن کرتی ہے. اب 90 دن میں چونکہ بات ہوئی، آپ نے 4 مہینے کا ٹائم دیا، CM صاحب نے کہا کہ اس کو 90 دن میں جو ہے کھولا جائے گا. کر سکیں کہ LDA کر سکے گا؟ امید تو پوری ہے اور ٹیم کوشش بھی پوری کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگر ہم یہ ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں دیٹ بی اے بگ اچیومنٹ. چلیں، یہ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد یقیناً ہزاروں گاڑیاں جو ہیں جو نہ صرف فیول سیونگ ہوگی بلکہ انوائرمنٹ، ماحول جو ہے وہ بھی پولوشن سے پاک ہوگا. تو یہ بتائیے سر کہ یہ صرف ایک وہ ہے جو فردوس مارکیٹ سے جو کینٹ میں جانے والے لوگ ہیں وہاں پر جو ہے ان کو یہ یقیناً سہولت میسر ہوگی. اسی طرح دیگر بھی کچھ ایسے منصوبے ان فیوچر چل رہے ہیں آپ کے لاہور سٹی میں جو ٹریفک کے لوڈ کو کم کرنے کے لیے، اور کسی جگہ پر بھی انڈر پاس کی جو ہے، جس طرح شاہکام ایک چوک پہ بننا تھا، فلائی اوور بننا تھا، وہ اس کا سٹیٹس کیا ہے سر؟ منصوبے بہت سے ہیں پلان میں، ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ نہیں ہے. ایک چیز ہے، ہم لوگ جس سال یہاں پہ آئے تھے نا LDA میں، اس سال کے بجٹ کو جو ہم نے دیکھا تو ہم سے 1 سال پہلے پچھلی گورنمنٹ نے سارے پنجاب کا شاید بجٹ لاہور میں لگا دیا تھا. 40 ارب روپے صرف لاہور میں لگایا گیا تھا اس سال، اور اس میں یہ کی گئی تھی. اس کے علاوہ یہ اورنج ٹرین کے الگ پیسے اور چیزیں الگ. سیاسی سٹیٹمنٹ میں دینا نہیں چاہ رہا، بٹ یہ فیکٹ ہے کہ آپ نے اتنا اپنے آپ کو قرضوں میں ڈبا دیا تھا روڈیں بنا بنا کے چیزوں میں، جس کی میرے خیال میں شاید ضرورت نہیں تھی. میں ہمیشہ سے ایک بات بولتا رہا ہوں کہ ہم نے لاہور میں گاڑی والے کو ہر قسم کی فیسلٹی دی ہے، پیدل چلنے والے کو کوئی بھی نہیں دی. تو کیا وہ انسان نہیں؟ اور اگر سیاسی طور پہ بھی میں دیکھوں تو اصل ووٹر تو وہ ہے، پہلے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کریں نا. ہم لوگ روڈوں پہ لٹرلی میں جاتا ہوں، میں نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا روڈ کراس کر رہا ہے. وہ کیوں کراس کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو ایکچولی کوئی جگہ بھی نہیں ہے. ایون آپ 100 فٹ کے بعد جگہ دے دیں زیبرا کراسنگ کی، وہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہ ایشوز تو آئیں گے. اب وہ روڈیں بن چکی ہوئی ہیں، اس کا اسٹرکچر بن چکا ہوا، اس کے اوپر نئے طریقے سے بنانا اربوں کی پھر کاسٹ ہے. ہمارے پاس اس وقت آ گئی ہے کورونا وائرس، یہ بیماری ہمارے سر پہ. گورنمنٹ نے سچی بات بتاؤں گا سارا کا سارا بجٹ یا فنڈ اس کی کورنگ میں لگا دیا. لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کہ کسی کو نوکری سے نہ نکالیں، اس کے لیے کمپنیوں کو فیسیلیٹ کیا، ٹیکس میں فیسیلٹی دی جا رہی ہیں. ان سب چیزوں سے ایونچولی آپ کی اتنے ریونیو کلیکشن نہیں ہونے. اس وقت یہ فردوس مارکیٹ کا پورا پروجیکٹ ہم لوگ LDA اپنے فنڈ سے کر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کے الگ سے فنڈ اس پہ نہیں آ رہے. ہمیں یا تو گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے یا LDA اپنے فنڈ جنریٹ کر کے کرتا ہے. LDA کے جو فنڈ سال کے ٹوٹل جنریٹ ہوتے ہیں وہ کوئی 300 سے 400 کروڑ کے بیچ میں ہوتے ہیں، جو ہم ان کاموں میں زیادہ ہوتے ہیں بٹ خرچے نکالنے کے بعد ان کاموں میں لگا سکتے ہیں، جن سے ہم روڈوں کی ریپیئر اور یہ چیزیں کرتے ہیں. اس وقت ہم پوری کوشش کریں کہ اپنے فنڈز کی جنریشن بڑھائیں، پروجیکٹ کریں. شاہکام چوک پہ آپ نے بات کی، شاہکام چوک کا پروجیکٹ ہم نے آتے ہی بھیج دیا تھا گورنمنٹ کو، چلا بھی گیا تھا آگے. گورنمنٹ اس پہ یہ ڈسکشنز کر رہی تھی کہ اس کو PPP موڈ پہ لے جایا جائے، کچھ کیا جائے. پھر جہاں تک مجھے پتا اس پہ یہ بھی فیصلے ہوئے تھے کہ PPP موڈ اس کے لیے بہت کمفرٹیبل موڈ نہیں ہے کرنے کے لیے. پھر اس کو رکھا گیا تھا بجٹ کے لیے کہ اس کا بجٹ کلیئر ہو جائے. اس بجٹ میں سچی بات ہے وہ کلیئر ہونا تھا، اور جو میرے کو اب لگ رہا ہے اب وہ کورونا وائرس کے چکر میں نہیں ہوگا.
हाउएवर हम लोग एक नए रूल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर के रूल्स. ये पीपीपी से हटके होगा ज़रा. पीपीपी में कन्फ्यूजन होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की स्पेसिफिकली. इस पे आपकी पब्लिक पार्टनरशिप भी हो सकती है, पब्लिक प्राइवेट भी हो सकती है, ज़मीन के अलावा सर्विस की भी हो सकती है, रेवेन्यू शेयर मॉडल भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता होता है. फ्लेक्सिबिलिटी होती है जॉइंट वेंचर की. और ये एक एक्ट बना हुआ है गवर्नमेंट का जिसके अंदर बन रहे हैं. अगर ये रूल्स गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाती है, हमने अपना प्रपोजल भेजा है, तो फिर हमारा आइडिया ये है कि शायद हम बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स में जॉइंट वेंचर्स करने की तैयारी करें कि जहाँ पे आके रोडें और चीज़ें बन सकें. इसके अलावा हम लोग लाहौर शहर में हमने आइडेंटिफिकेशंस करनी शुरू कर दी हुई, जिसमें हम लोगों ने करीम ब्लॉक में भी देखी जगह निकाली हुई है कि कहाँ पे क्या काम करना है. इस तरह से और बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसी जगहों पे एक टीम बनी हुई है जो वर्किंग कर रही है कि हम निकालें, हम देखें और लेके आगे बढ़ें. हमने कॉन्सेप्ट ये भी रखा हुआ है कि हमने थोड़ा सा अपने एलडीए के बोर्ड को भी डिसेंट्रलाइज किया हुआ. तो मेरे बोर्ड पे अलग अलग कमिटीज़ हैं जो बहुत मेहनत कर रही हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आमिर कुरैशी साहब हैं, वो डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी देखते हैं. उनकी जिम्मेदारी है कि उनने रोड्स के प्रोजेक्ट्स ज़रूरत है कि नहीं है उसको देखना, उनके खर्चों को समझना. उनकी अपनी एक कमेटी में लोग हैं जिसमें कुछ प्रोफेसर्स भी हैं और बाकी लोग हैं वो मीटिंग्स अपनी करते हैं. सादिया सुहेल राना साहब हैं, हमारी एक एमपी हैं लाहौर से, वो काफ़ी मेहनत करती हैं नेगोशिएशन कमेटी में जिसमें एवेन्यू 1 एलडी सिटी के मसले भी उन्होंने हल किए हैं. फाइनेंस की कमेटी उनके पास है, उनके अपने मेम्बर्स हैं उसके अंदर. HR कमेटी है, मेजर बुरहान साहब देख रहे हैं. उसकी लीगल की कमेटी है, उमर आफ्ताब साहब देख रहे हैं, आतिफ साहब, मलिक मुख्तार साहब, इम्तियाज़ साहब एफिशिएंसी की, सबकी कमेटी है. हर बंदा अपना अपना काम देख के प्लान कर रहा है. और सच्ची बात है, मुझे तो लगता है मेरा लोड ने सारा डिवाइड किया था, मेहनत वो कर रहे हैं और बोर्ड पे वो चीज़ें लाते हैं, हम अकॉर्डिंगली फिर फैसले करते हैं उसमें. सर ये बताएं कि बार बार बात हुई कि हम अमेंडमेंट कर रहे हैं. हम एक कुछ ऐसा इल्ज़ाम भी है कि आपने बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की LDA के जो रेगुलेशन है उनके साथ. तो क्या वो लाजमी थे या माजी में जो लोग रहे, चाहे DG थे या कोई और वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी? कि क्या आखिर क्या चक्कर है? मैं माजी की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं सच्ची बात है जब यहाँ पे पोस्ट किया गया था मैं तो मेरी, लेकिन सर माजी हाल से जुड़ा होता है. मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि जब माजी की बात करूँ लगेगा ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैं जरा अवॉइड करता हूँ कि हम आगे की बात करें. लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर. पुराने वाले ने जो कर दिया अब तो हमारी जिम्मेदारी है ना, तो हमने करना है जो भी करना है, सही गलत हमने करना है. फ्यूचर का देख के मैं जब बात करता हूँ, अगले की देख के बात करूँ, तो मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरी ज़िंदगी में पहली बार LDA के दफ्तर आया था. मुझे LDA का पता था कि LDA है, मुझे नहीं पता LDA क्या है. तो आके जो सीखा इधर ही सीखा, जो समझा इधर ही समझा. मेरा एक मानना है गवर्नमेंट जैसे LDA एक इदारा है, ये LDA गवर्नमेंट का इदारा, गवर्नमेंट आवाम की. तो आवाम मेरी नज़र में जैसे कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं ना, वो अपनी मर्जी के डायरेक्टर मुंतखब करते हैं. पाकिस्तान की आवाम जो असेंबली में बैठे हुए लोग मुंतखब करती हैं, असेंबली में बैठे हुए लोग गवर्नमेंट मुंतखब करते हैं, फिर वो गवर्नमेंट अपनी मर्जी के लोग लगाती हैं. अब वो लोग क्या करने के लिए आते हैं? मैं यहाँ पे बैठा हुआ ही कानून साजी सीधे करने के लिए, वरना जो DG और बाकी लोग हैं काम तो उनने करना. मेरा काम थोड़ी है कि मैं जाके रोड पे खड़ो के रोड बनवाऊँ. कॉन्ट्रैक्टर की तरह मैं जाके रोड पे खड़ा हो जाऊँ कि आज ये रोड बन रही है कि नहीं, आज ये रोड बन रही है कि नहीं. हाँ, मैं नजर रख सकता हूँ काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा. मेरा काम ये है कि मैं पॉलिसी मेकिंग पे काम करूँ क्योंकि मेरा मैंडेट वो है. या तो मुझे DG बना दें तो मैं रोडें भी बनाऊंगा, मैं ये भी करूँगा. ये काम DG साहब का है, ये डायरेक्टर्स का है, उनका काम है. मेरा जॉब ये है कि मैं वो फैसले करूँ जो मेरे लेवल के हैं. ठीक है. तो जब आप माजी की बात करते हैं तो जो मुझे समझ आया, क्योंकि मैंने अपने पुराने सारे मिनट्स मीटिंग के निकाल के अच्छी तरह पढ़े थे, उन लोगों ने वो फैसले नहीं किए. मुझे पता चला लोगों से भी, मीडिया वाले भाइयों से भी, कि हमारे से पहले जो अथॉरिटी की मीटिंग होती थी 15 मिनट में ख़त्म भी हो जाती थी. तो फैसले इसका मतलब पहले ही डिसाइडेड थे, बस वहाँ आके लिखा जाता था कि हाँ 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 और काम फॉर्मेलिटी पूरी. मेरे ख्याल में हमारी मीटिंग के बारे में तो आपको ही पता है कितनी लंबी चली जाती, उसमें बहस भी बहुत ज़्यादा होती है. सवाल ये है कि एक जिम्मेदारी है हम पे, हमने यहाँ पे 1.5 करोड़ आवाम का फैसला करना. फैसला 15 मिनट में कैसे कर सकते हैं? चलें, बहुत अच्छी गुफ्तगू जो है वो शेर हासिल गुफ्तगू, यानी कि लोग हमारे जो व्यूअर्स हैं इस चीज़ को यकीनन वो जज कर सकेंगे चूँकि पहले भी वो इस चीज़ से बिल्कुल आगाह हैं क्या रोल था LDA का और आज क्या रोल है. किस तरह से वन विंडो सेल में जो है साइलिन जो आते हैं, किस तरह चंद ही दिनों में उनके जो सालों के फंसे हुए मसले हल होते हैं. एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आकर हम बात करेंगे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की, और इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आपकी मुलाकात रहती है, उस पर ज़रूर हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप रोशनी डालें. नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर जो है गुफ्तगू का सिलसिला SM इमरान साहब के साथ जारी रहेगा. स्टे विद अस.
वेलकम बैक नाज़रीन। सर ये बताइएगा कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स जो हैं, अभी हाल ही में हमने देखा चीफ सेक्रेटरी साहब की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें एनओसी है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, इसके अलावा कमर्शियल तामीर हो, घरों की तामीर हो, उसके हवाले से उन्होंने नए SOPs जारी किए हैं कि 30 दिन में जो है इनको बिजनेस, इनका जो बिल्डिंग प्लान है वो अप्रूव किया जाए, NOC दिया जाए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से जो है उन्होंने डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ये हदायत की है कि 75 दिनों में तमाम जो भी निजी हाउसिंग स्कीम्स हैं इनके लिए जो है मंजूरी के लिए कवायद व ज़वाबित के मुताबिक जो लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए इनको भी अप्रूवल दी जाए। हम ये देखते हैं सर कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, इवन LDA की अपनी वेबसाइट पे 700 से ज़ायद इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तो उनको लीगल करने के लिए कोई ऐसी छूट दी जा रही है ताकि उनको कोई फैसिलिटी ऐसी मिले कि वो लीगल करवा लें? पहली बात तो ये बहुत ही अच्छा कदम है जो चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से ये आया है नोटिस। इस पर काफ़ी टाइम से एक्चुअली वर्किंग चल रही थी और प्राइम मिनिस्टर साहब की भी ये पर्सनली इस पर इन्वॉल्वमेंट थी कि ये अप्रूवल के प्रोसेस को तेज़ करें। असल में प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि कारोबार बढ़े, कारोबार बढ़ेगा तो नौकरी दी जाएगी, नौकरी मिलेगी तो लोगों को खुशहाली खुद ही आ जाएगी। तो असल गवर्नमेंट का काम तो खुशहाली लाना ना, और खुशहाली का सही तरीक़ेकार ये है। ये तरीक़ेकार नहीं है कि नौकरियों को गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भर्ती कर दें और बोले बड़ा अच्छा काम कर दिया, तो फिर आपने मेहनत किया, बाद में वो दिवालिया आम बंदे का टैक्स आपने ज़ाया कर दिया आसान अल्फाज में। उस पर वो फोकस कर रहे हैं और ये रुकावटें तो आपको पता है सबके सामने ही जो आती थी। LDA ने भी आपको पता है, इस पर हमने पहले आज से 4 महीने पहले ही कह दिया था कि हम लोग अप्रूवल घरों की 1 महीने में दे देंगे, बिल्डिंगों की 45 दिन में देना चाहते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ पे हमने यही कहा था कि इसको 2.5 से 3 महीने में करें। अब अच्छी बात है कि इंस्ट्रक्शन पूरे पंजाब के लिए चली गई है, तो ये सब लोग कॉपी भी कर सकेंगे और तेज़ी से काम कर सकेंगे। जो आपका अगला पॉइंट है कि इलीगल सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा है, इनको कोई लीगलाइज किया जा रहा है, तो मेरा आपको जवाब होगा कि हाँ और ना। ना इसलिए कि अगर किसी बंदे ने ग्रीन एरिया या मास्टर प्लान की वायलेशन करके कुछ किया तो उसको तो हम इजाज़त नहीं दे सकते, उस पर तो कानूनी कार्रवाई। लेकिन अगर कोई बंदे ने ऐसी जगह पे अपनी सोसाइटी बना लिया जो सोसाइटी एक्चुअली रेजिडेंशियल में आती है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो अपनी पेनल्टी पे करे और हम उसको लीगलाइज कर देंगे, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं। और ये रोज़ होता भी है। लेकिन ज़्यादातर जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने मास्टर प्लान की वायलेशन की हुई है। तो मास्टर प्लान की जो रखवाली है ना, LDA का असल काम ही वो, ये बाकी सारे सेकेंडरी रोल्स एडअप हुए हुए हैं, बिल्डिंग कंट्रोल है और चीज़ें हैं, रोडें बनाना, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी जॉब जिसके लिए LDA को बुनियादी तौर पे बनाया गया था वो मास्टर प्लान बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको इंश्योर करना था। वो खराबियाँ या किसी ने अपनी ताकत की घरूर में कुछ कर गया अगर, तो उस पर माफ़ी देना मेरे ख्याल में LDA के लिए तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ज़रूर दे सकती है, उनको ज़रूर वर्किंग करनी चाहिए, बहुत लोग वहाँ रहते भी हैं मसले, बट LDA की बुक्स में नो। लेकिन सर हमने ये देखा है गैर कानूनी जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनके खिलाफ LDA जो कार्रवाई करता है कि वो 4 दीवारी मसमार कर देता है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उनका होता है, सीवरेज लाइन है, वो करके उनका सोसाइटी ऑफिस जो है वो डिमोलिश कर दिया जाता है। ये कार्रवाई है LDA की। अब मुझे ये बताइए कि क्या LDA जो है उन पे FIR करवा सकता है, या अगर 50 घर बने हुए हैं, वो घर तो इलीगल हाउसिंग स्कीम में बन गए, गरीब आदमी है उसने पकड़ मांग दांग पकड़ के वो बना लिया, उन लोगों के खिलाफ जो ये जानबूझकर ये लीगल इलीगल जो एक्टिविटी करते हैं उनके खिलाफ LDA कोई कानून सख्त कर सकता है? पहली बात तो ये आपका सवाल था कि FIR काट सकता है कि नहीं, काट सकता है और काटनी चाहिए, और जहाँ नहीं काटता वो LDA गलत कर रहा है। पहली बात तो इस पर बड़ा हम क्लियर हो जाए, वाज़े क्लियर हो जाते हैं इस बात। अगली बात आपकी यही कि कानून सख्त कर सकता है, लेकिन पहली बात ये है कि कानून तो अवेलेबल है, इंप्लीमेंट करने की बात है सिर्फ। और अगर वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहे तो मेरे ख्याल में सिर्फ इलीगल हाउसिंग सोसाइटी वाले को बोलना गलत होगा, गलती तो LDA की भी है यकीनन। जो तो मैं इसको बोलते हुए कोई ना इतरा रहा हूँ ना घबरा रहा हूँ, मैं भी शहर में रहता हूँ, बहुत सी बातें पता चलती हैं, बहुत सी बातें पता होती हैं, बहुत सी कार्रवाइयाँ LDA के अंदर हमने कर भी दी हैं, बहुत से लोगों की उछाड़ पछाड़ भी हुई हुई है, बहुत से लोगों की जगह तब्दील कर दी गई है, बहुत से लोग इस वक्त एंटी करप्शन ऐप के केस भुगत रहे हैं। लेकिन मैं उसकी कोई बातें नहीं कर रहा था, हमने कर दिया क्योंकि ये हमारा काम है, तो इसमें बताने की क्या ज़रूरत है, तो करना है हमने। ठीक, लीगली स्पीकिंग एक जो काम ये हाउसिंग सोसाइटी वाली बहुत जगह कर जाते हैं जाके, और वो रास्ता भी मेरे ख्याल में कुछ अफसरान ही शायद दिखाते हैं उनको, वो ये होता है कि ये जाके कोर्टों से कोई स्टे ऑर्डर ले लेंगे, कोर्ट को गुमराह करके,
کوئی ایسا ایڈورس ایکشن لے آئیں گے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا اسٹرکٹ, اور اس کے بعد ہماری ہی ٹیم اس کو اگریسولی پرسو نہیں کرتی. اگر وہ کیا جائے اور وہ چیزیں ہو جائیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے. اور سچی بات یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے ڈی جی صاحب سے میری اس ٹاپک پہ بات چل رہی ہے, اور آج بھی ہماری یہ بات ہوئی ہے کہ اس کو ذرا ہم اگریسو لیں, ہماری لیگل ٹیم کو بھی ایکٹیویٹ کریں کہ یہ جو اسٹے آرڈر غلط لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کورٹ اپنا لیگل کام کر رہا ہے, ہماری ٹیم کا کام ہے فائٹ کرے اور ٹھیک کروائے, تو اس کو ٹھیک کر لیں اور ان پہ ایکشن بھی لینا بنتا ہے. ایل ڈی اے ارینا کمپلیکس کب تک سر وہ مکمل ہو سکتا ہے؟ ٹو بی آنیسٹ ود یو, اس کا کام جو ہے نا وہ زیادہ تر مکمل ہی ہے, زیادہ کام کا اس میں ایشو نہیں ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جس طریقے سے اس کے کام کو کیا گیا ہے اس پہ ہمارے بورڈ میں پچھلی بورڈ میٹنگ کے اندر پریزنٹیشن دی گئی تھی اور بہت زیادہ سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے تھے. وہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا تھا 140 کروڑ روپے سے اوریجنلی, ٹھیک, میری یاداشت کمزور ہوتی ہے بٹ اسی طرح کی بات ہوئی اتنا ہی فکر. اس پروجیکٹ کو ریوائز کرا لیا گیا 40 کروڑ روپے اوپر تقریباً ایک مرتبہ, مطلب آپ نے اس کو 30-35% بڑھا لیا, اور ہمارے پاس پھر آیا ہوا تھا کہ اس کو 20 کروڑ روپے اور اپروو کر دیں. یہ پروجیکٹ اگین ایل ڈی اپنے پیسوں سے بنا رہا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. پروجیکٹ میں کاسٹ اوپر جاتی ہے, مجھے تو اس سے بھی پرابلم نہیں ہے, میں گورنمنٹ میں آئے دن دیکھتا ہوں کاسٹ بڑھ گئی فلانا ہو گیا, کوئی مسئلے کی بات نہیں, یہ پروجیکٹ کا حصہ ہے. بٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ کاسٹ اوپر جانے سے پہلے پیچھے کسی نے کوئی کام تو کیا ہوگا. جب بیٹھ کے سوال پوچھے گئے کہ آپ کا بی او کیو پراپر بنا ہے کہ نہیں, اور ہم نے اپنی ڈیولپمنٹ اسکروٹنی کمیٹی کے ذمہ لگایا ہوا تھا, تو ان نے جو ہمیں جواب دیے, ان کی ٹیم نے جو یہ کام کر رہی تھی اس پروجیکٹ پہ, تو ڈیولپمنٹ اسکروٹنی کمیٹی پر نے بولا کہ ان کا پورا بی او کیو میں تو غلطیاں. اب جب وہ غلطیاں کھولی گئی اور سوال پوچھے گئے تو ان کے پاس جوابات نہیں تھے. مطلب بہت ڈیٹیل ہے, میرے خیال میں اتنی ڈیٹی گیٹی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اس میں کافی زیادہ ہمیں وائلیشن نظر آ رہی تھی, جس کی وجہ سے ایل ڈی اے کے بورڈ نے یہ فیصلہ کیا تھا وہیں پہ کہ اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کروائیں. اگر انہیں کام ٹھیک کیا ہم اوکے کر دیں گے, لیکن اگر کام غلط کیا تو پہلے ہم کارروائی کا فیصلہ کریں گے اور پھر اس پہ پیسے ریلیز کریں گے کام کے لیے, کیونکہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر کسی کو سزا نہیں ملے گی. اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ جب ابلیس نے زیادتی کی تھی تو اس کو 1 منٹ میں سزا مل گئی تھی, ٹھیک ہے نا, تو سزا دینی بہت ضروری ہے انسان کو. سزا دیے بغیر نا انسان ٹھیک نہیں ہوتا, تو اگر غلطی مل گئی ہمیں تو ہم سزا دیں گے, اور نہیں ملی تو ہم کام چلا دیں گے. ٹھیک ہے. ایل ڈی اے میں جتنے بھی سر منصوبے چل رہے ہیں, جس طرح ایل ڈی اے سٹی ہے, ارینا سینٹر ہے, اور بھی میرا خیال ہے کل ڈیلے ہوتے جاتے ہیں یہ منصوبے جو ہیں. بہرحال پروگرام کے آخری چند منٹ ہیں, میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات رہتی ہے, غالباً مہینے میں 1-2 ملاقاتیں ضرور ہوتی ہیں, تو کچھ تھوڑا سا ان کا ویژن جو ہے, چونکہ آج کل کرونا ہے اور حکومتی کردار اس میں جو رہا کافی تنقید ہے, تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے ایک ڈائریکٹ میسیج, ویسے تو وہ اپنا جو بھی کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں اپنا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, لیکن آپ پرسنلی جب ان سے ملتے ہیں تو کیا بات چیت, کیا گپ شپ؟ میرے خیال میں نے اپنی زندگی میں نا اتنا اسٹریٹ فارورڈ آدمی نہیں دیکھا جتنا پرائم منسٹر ہے ہمارا. سیدھی بات کرتے ہیں, میں نے ان میں کبھی سیاسی نا لیفٹ رائٹ باتیں نہیں دیکھی گھما کے کرنے والی. بالکل سیدھی بات کرتے ہیں, جو دل میں ہوتا ہے وہ منہ پہ بول دیتے ہیں, کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, کسی کا ڈر نہیں ہوتا ان کو, غلط صحیح کوئی ایشو نہیں ہے. اور میں نے ایک سب سے بڑی بات ان میں دیکھی ہے, کوالٹی جو لوگوں میں نہیں ہے, لوگ پتہ نہیں مانتے نہیں اس بات کو, وہ تنقید پہ اعتراض نہیں کرتے. آپ ان سے کھل کے بتائیں مجھے یہ غلط, یہ صحیح لگ رہا ہے, وہ آپ سے ڈسکشن کریں گے اور پھر فیصلہ کریں گے. یہ نہیں ہوتا کہ انہیں بول دیا اور بس کام ہو گیا, نو, سب سے بحث کر کے ان کو برا نہیں لگتا. تو یہ ان کی بہت بڑی کوالٹی ہے. میری ان سے سب سے زیادہ ڈسکشن جو ٹاپک پہ ہوتی ہے, ایک ان کا ہوتا ہے کہ کرپشن کو نہیں چھوڑنا. میں نے کچھ بھی ہو جائے, اس نے اس ملک کی جڑیں تباہ کر دی, لوگوں کو تباہ کر دیے, قوم کو تباہ کر دیا, یہ نہیں چھوڑنا. تو کوئی ایسی غلط چیز ملے تو اس کو آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا. دوسرا ان کی سب سے بڑی تنقید ہوتی ہے مجھے کہ عوام کو سہولیات فراہم کرو, تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو. یہ پوری ڈائریکشن جس پہ یہ بلڈنگ ریگولیشن بنائے ہم نے, یا ہم نے نئے رولز بنائے, یا ہم نے پروسیس کو کم کیا, یہ انہی کی تھی. بڑی کلیئر ڈائریکشن تھی کہ عمران مجھے کر کے دکھاؤ کہ آپ لوگ یہ اپروول جلدی دے سکتے ہو. پرابلم کیا ہے, کون سا قانون روکتا ہے؟ ہم نے قانون بنا دیا, قانون ہو گیا. اب ہم نے تو قانونی طور پہ کہہ دیا ہونا چاہیے, اب ایل ڈی اے نے امپلیمنٹ کرنا. اب اگلی بات ہم سزا دے دیں کہ ان کو نہیں کریں گے. تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو روزگار دو, نوکری دو, جو وہ فیور میں ہے نا ڈیولپمنٹ کے, کہ ڈیولپمنٹ کرو, کاروبار لوگوں کا چلے. وہ یہ کہتے ہیں لوگوں کا کاروبار چلاؤ, کیونکہ آپ ایک اگر آج یہ روڈ بن رہی ہے فردوس مارکیٹ کی, 109 کروڑ روپے کا ہم کہتے ہیں کہ اس کا تو خرچہ آتا, 97 کا ہو گیا, چلیں ڈسکاؤنٹ ہم نے کرا لیا, کم کر لیا اس کو, 97 کروڑ کا پروجیکٹ ہے, یہ پیسے کہاں جانے ہیں؟
گورنمنٹ ریلیز کر رہی ہے, لوگ وہاں کام کر رہے ہیں, کوئی اپنی مشینری رینٹ پہ لا رہا ہوگا, کوئی وہاں پہ مزدوری کر رہا ہوگا, یقیناً کوئی پائلنگ کا چیمپئن ہوگا, کوئی سریا خرید رہا ہوگا, ایک پوری اکنامک انجن چلتا ہے. جتنا آپ ڈیولپمنٹ کو بڑھائیں گے انجن چلے گا, اور یہی فوکس ہے پرائم منسٹر کا. اکنامک انجن چلاؤ, ٹرانسپیرنسی لے کے آؤ, کرپشن ختم کرو, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرو, آسانیاں پیدا کرو. اور سب سے بڑی بات, اگر راستے میں کوئی فضول کی رکاوٹ لا کے ملک کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے تو مجھے بتا دو وہ بندہ وہاں پہ نہیں رہے گا. اتنا ویژن ہونے کے باوجود, یہ سوچ ہونے کے باوجود پھر تنقید کیوں؟ میرے خیال میں تنقید اس لیے ہے کیونکہ اس ویژن اور اس سوچ کی ہماری عوام ابھی تک عادی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں بیچارے جھوٹے وعدوں کے. تو میرے کو اگر بولیں بھی جھوٹا وعدہ کرنا ہے تو ایک بہت بڑا کوئی جھوٹا وعدہ کر دیتا ہوں, میں بول دوں گا 500 ارب کا پروجیکٹ بننا ہے اور 2 سال لوگوں آگے پیچھے لگائی رکھوں گا, گورنمنٹ کی کاغذی کارروائی میں رکھوں گا, اور پھر جب الیکشن کا وقت آئے گا تو میں کہہ دوں گا جی یہ بس ہم اگلے سال کر دیں گے, آپ ووٹ دے دیں. یہ بات خان صاحب تو کر ہی نہیں رہے, نہ وہ جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں نہ وہ کوئی وعدہ کر رہے ہیں. ان کے جو دل میں وہ کہہ رہے ہیں, اب وہ جو دل میں کہنے والی بات ہوتی ہے اس پہ سچا انسان ہوتا ہے اور وہ سیدھی بات کرتا ہے تو اس کی بات اکثر پکڑی جاتی ہے کہ یار اس نے تو کل یہ بولا تھا آج یہ کہہ دیا. کل ایک بات تھی, اس کے حالات ڈیفرنٹ ہیں, حالات ڈیفرنٹ ہیں, بات میں فرق آتا ہے, آپ اور میری بات میں بھی آتا ہے. میں آج چلتا ہوا جا رہا تھا اور میرے کو لگتا تھا کہ گاڑی کی سپیڈ 100 کلومیٹر کی ہونی چاہیے شہر میں, لیکن کل میں نے ریلائز کیا اچانک کہ نہیں, 100 کلومیٹر کی سپیڈ جو ہے بڑی خطرناک ہے, لوگوں کی جان جا سکتی ہے. تو اب میں کہتا ہوں نہیں یہ 60 کلومیٹر ہونی چاہیے. اس کا مطلب تھوڑی میں اپنی بات سے مکر گیا ہوں, میرے کو ایک چیز کی ریلائنس ہوئی, مجھے ایک بات سمجھ آئی, مجھے کچھ سیکھنے کو ملا اور میں نے اپنی بات آگے شیئر کی. ہم نے ٹائم ضائع نہیں کرنا. تو جو تنقید ہے ان پہ میری نظر میں لوگوں کو عادت نہیں. پرانے جو لوگ تھے ہمارے ملک میں, جو 2 پارٹیز نے ہمیشہ سروائیو کیا, ان نے 35 سال حکومت کی. 35 سال پہلے جو بندہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ہوگا وہ اس وقت ایز اے سیکرٹری ریٹائر بھی ہو چکا ہوگا, مطلب اس وقت کا اسسٹنٹ کمشنر آج تو ریٹائر بھی ہو چکا ہوگا. تو ہماری جو بیوروکریسی کی مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی ان کے ساتھ الائن تھی, ان کو بھی نیا سسٹم سمجھنے میں وقت لگ رہا ہے. بہت اچھے لوگ ہیں بیوروکریسی میں, نہیں دیکھا ہے, کام کرنا چاہتے ہیں, پازیٹیو مائنڈیڈ ہیں, بٹ وہ ایک کنفیوژن ہے. دوسری بات میرے خیال میں کنفیوژن مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, ایک انسان میں ایک وقت کے ساتھ ٹرین ہوتا ہے, ان کو ٹریننگ ان پولیٹیشنز کے ساتھ ہوئی ہے. یہ نئے قسم کے لوگ آ گئے, یہ پرائم منسٹر جو ایکچولی کام کی بات کرتا ہے, جو اپنا کٹ نہیں مانگتا, جو اپنے کہیں پہ پیسے نہیں مانگ رہا, جو کہیں پہ بولتا ہے کہ مجھے کوئی شیئر نہیں چاہیے اور آپ کو ہی منع کرے کوئی کرے گا تو میں چھوڑوں گا نہیں, جس نے شوگر رپورٹ لے کے خود اس کو کھلے عام کروایا بجائے اس کے کہ دبا دیتا. ٹھیک ہے نا, اور یہ بول رہے ہیں کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں, میں اینڈ تک جاؤں گا. یہ آج تک کم ہوا اس ملک میں. یہ ایک وجہ آپ سمجھتے ہیں سیکنڈری پارٹی کے لوگ بناتے تھے رپورٹ. یہ رپورٹ کی انکوائری بھی پی ایم نے کروائی, رپورٹ بھی انہوں نے بنوائی, پبلک پہ عام بھی انہوں نے کروائی, مطلب ہر کام وہ خود کر رہے ہیں. پہلے تو ہوتا تھا نا اچانک نیب نے کسی پہ انکوائری کر لی, یا نیب نے انکوائری نہیں کیا, پرائم منسٹر نے انکوائری ٹیم بنائی ہے جس میں وہ لوگ بیٹھے جن میں ایماندار لوگ تھے, پورا پاکستان جانتا ہے کہ ایماندار تھے, ان نے انکوائری کی اور پی ایم نے ان کی رپورٹ کو ایکسیپٹ کیا. اس نے کہا میں اس پہ ایکشن لوں گا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں اس کی, اس طرح کی اور بہت سی باتیں, بٹ ایز اے پرائم منسٹر ان کی اتنا درد یا اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں نے کام کو نیچے بیٹھ کے سیدھا کروانا ہے. ان کی نیت صاف ہے, صاف نیت والے پہ تنقید بھی ہوتی ہے, مسئلے بھی آتے ہیں, لیکن ایک دن آتا ہے جب سارے مان جاتے ہیں کہ نہیں یہ صاف نیت والا بندہ ہے, اس کا دل بھی صاف ہے, یہ عوام کے لیے کام کر رہا ہے اور یہ چیزیں ٹھیک کر کے چھوڑے گا. اور انشاءاللہ میں ایٹ لیسٹ اپنے پلے سے بول سکتا ہوں, کسی اور کے بہاف پہ تو نہیں کہہ سکتا, میری نظر میں وہ دن آئے گا کہ اس عوام کو یہ بات سمجھ بھی آئے گی, عوام یہ بات مانے گی بھی, ایکسیپٹ بھی کرے گی, نہیں یار واقعی ایماندار آدمی تھا. ایماندار آدمی کے بیٹھنے کی وجہ سے ایونچولی ملک میں برکت بھی پڑے گی, چیزیں بھی ٹھیک ہوئیں گی. اگر کرونا وائرس ہوا ہے تو یہ پاکستان میں نہیں, یہ دنیا میں ہوا ہے. ہمارے یہاں تو بھی کم ہے کمپیریٹیولی, دنیا میں تو بہت زیادہ ہوا ہے. تو یہ کہیں اور سے نکلی ہوئی بیماری ہم تک پہنچی ہے, ہماری عوام کو ہم نے لا کے تحفے میں نہیں دیے, ہم تو لڑ رہے ہیں اس سے, اس سے بہتری کیسے کریں. تو میرے خیال میں یہ وقت کی بات ہے صرف. ایونچولی عوام اتنی سمجھدار ضرور ہے کہ وہ سمجھ جائے گی کہ آپ کے ساتھ مخلص کون ہے, اس ملک کے ساتھ مخلص کون ہے, کس کو ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے. اس دن سمجھنے کے بعد ان کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ کیوں عمران خان ان کی صحیح چوائس ہے, اور ان کو یہ بھی کنفرمیشن مل جائے گی کہ عمران خان جیسا بندہ ہی اس ملک کو آگے لے آئے گا اور تنقید خود ہی ختم ہو جائے گی. سر آخری سوال, ہائی رائز بلڈنگ کے حوالے سے آپ نے کام کیا, کراچی سے بلڈرز جو ہیں ڈیولپرز ان کو بلایا آپ نے لاہور میں, وہ کہاں تک پہنچا؟ اب ہم نے ہائی رائز بلڈنگ کے ریگولیشنز بنا دیے تھے سارے کے سارے, بلکہ شاید کمپریہنسو ریگولیشنز ایل ڈی اے کی ہسٹری میں اتنے کبھی نہیں بنے, اس میں صرف ہائی رائز نہیں بلکہ اور بہت سی باتیں ہیں.
उन रेगुलेशंस के हवाले से फिर हमने दावत दी थी जो सिंध के बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद का जो ग्रुप है, क्योंकि कराची में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग एग्जिस्ट करती हैं, तो उनकी तो एक्सपर्टीज़ है बिल्डिंगें बनाना, चीज़ें करना, उन चीज़ों को समझना। हमने उनका इनपुट भी लिया था बिल्डिंग रेगुलेशन में कि आप भी बताएं क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए, ताकि वो डॉक्यूमेंट जो बने वो सब मशावरत से बने। और मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह पता है बिल्डिंग रेगुलेशन की जो कमेटी थी उसमें मेरा रोल 0 था और वो कमेटी का रोल बहुत ज़्यादा था, और फिर बोर्ड ने फैसला किया था। तो उन लोगों का इंटरेस्ट ज़रूर है यहाँ पे आने का, वो काम ज़रूर आके करना चाहते हैं। एक, हालात की वजह से परेशान है, दूसरा अभी लाहौर में ये कल्चर डेवलप हो रहा है इसका, तो कारोबारी बंदा रिस्क ज़रा वहाँ पहले लेता है जहाँ पे उसको चांस होता है पहले माल बिक जाएगा, दूसरी जगह आहिस्ता आहिस्ता आता है। तो कराची में तो ऑलरेडी ये काम रोज़ की चीज़ें होती है, क्योंकि सिंध में कराची के अलावा कोई जगह ही नहीं। पंजाब में पूरा पंजाब आप काम कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आने चाहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम लोग को थोड़ी आसानियाँ दें। जो वो आसानियाँ मांगते हैं उसमें वो ये भी कहते हैं कि आप हमें ज़मीन ईजी टर्म्स में दिलवा दें या कुछ काम कर दें। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, क्या कानून बनाए जा सकते हैं, हम उस पर भी नज़र रख रहे हैं। बट हम पूरी तरफ से उनके पीछे पड़े हुए हैं कि आप लाहौर आएँ और बिल्डिंग्स बनाएं। बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये भी साथ कह सकता हूँ फ़ख्र से कि जिस दिन से हमने नए अपने बिल्डिंग रेगुलेशन अप्रूव किए हैं, उन नए रेगुलेशंस की वजह से हाई राइज बिल्डिंग्स की मेरे ख्याल में जितनी हमने एक साल में अप्रूवल्स दी हैं, इतनी शायद पिछले 3 साल या 4 साल में भी नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि LDA का किरदार जो है उससे आपको आगाह किया जाए, किस तरह लाहौर शहर में LDA काम कर रहा है और किस तरह शहरी जो LDA में आते हैं अपने प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी मसला लेकर, चाहे वो NOC हो, चाहे वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो, जायदाद की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक कुछ भी अमूर हो, वन विंडो सेल पर जो है शहरियों के लिए नादरा काउंटर्स मौजूद हैं ताकि शफाफियत बनाई जा सके, फ्रॉड के अंसर को ख़त्म किया जा सके। और वैसे भी SM इमरान साहब ने जिस तरह गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक इनकी कोशिश है कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम से अपने होस्ट अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नोवेल कोरोना वायरस एक वबाई मरज है जो मुतासिरा शख्स के खांसने या छींकने से फैलता है, लेकिन कोरोना वायरस की तशखीस होने पर घबराने की कोई बात नहीं। एहतियाती तदाबीर से बचाव मुमकिन है, जिनमें हाथों को कम से कम साबुन और पानी से 20 सेकंड तक धोना, खांसते और छींकते वक्त मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढांपना, नाक, कान और मुंह को छूने से परहेज करना, मुतासिरा शख्स से करीबी राबते से गुरेज करना, गैर जरूरी नक्लो हमल और इज्तिमाअत से परहेज करना और खुले मकामात पर मास्क का इस्तेमाल करना है। बुखार, खांसी, फ्लू और सांस लेने में तकलीफ महसूस करने की सूरत में फौरी तौर पर करीबी अस्पताल से टेस्ट करवाएं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पाकिस्तान।